الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور اس کا دوسرا رکوع چل رہا ہے اور دوسرے رکوع میں آیت نمبر 19 اور 20 ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کصیب من السماء، کہ ان منافقین کی مثال یا تو آسمان سے اترنے والی اس بارش کی طرح ہے فیہ ظلمات، جس کے اندر اندھیریاں ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور بجلی کی چمک ہو، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، من الصواعق کی کڑکوں کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، ایسا لگتا ہے کہ یہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے گی۔ فلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب وہ چمک ان کے لیے روشنی پیدا کرتی ہے تو اس میں مشوا فیہ، اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ بجلی ان پر اندھیرا کر دیتی ہے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لے، ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ پورا رکوع جو ہے یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ تو منافقین کی مختلف حالتیں تھیں۔ کل کی آیات میں جن منافقین کا تذکرہ ہوا تھا وہ لوگ تھے جو پکے منافق تھے اور جن کے دل میں اسلام کا خیال بھی نہیں آتا تھا، بس زبانی کلمہ پڑھتے تھے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اعمال میں بھی شریک ہوتے تھے، لیکن اندر سے پکے کافر ہی تھے۔ آج کی جو آیات ہیں، 2 آیتیں ہیں، ان میں منافقین ہی کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے۔ جو منافق تو تھے ہی تھے، لیکن کبھی کبھی ان کے دل میں خیال آتا تھا کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ جب اسلام کی ترقی، مسلمانوں کی فتوحات، اسلام کے روشن دلائل کو دیکھتے تو خیال آتا کہ چلو ہمیں بھی مسلمان ہو جانا چاہیے، لیکن پھر اپنی خواہشات، شہوات اور پھر اسلام کی طرف سے احکامات کی پابندی، حلال حرام کی پابندی جب یہ سامنے آتی تو پھر کہتے بس ٹھیک ہے، اسی طرح ہم یہی ٹھیک ہیں، کافر ہی ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں ان کی مثال بیان کی ہے۔ فرمایا کہ ان کی مثال ان منافقین کی حالت یا تو اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برس رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو نورانیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اسلام گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کی بارش ہے۔ اور پھر اس کے اندر فرمایا فیہ ظلمات، اس بارش میں اندھیریاں بھی ہیں۔ بارش کے اندر اندھیریوں سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی، ایمان کی تو موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، باران رحمت آسمان کی نازل ہو رہی ہے، آسمان سے وحی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ان کا جو ذاتی کفر ہے
وہ اندھیرا بنا ہوا ہے، وہ اسلام کی یہ روشنی انہیں دیکھنے نہیں دیتا۔ تو ظلمات سے مراد خود ان کا کفر ہے۔ ورعد اور برق، اور جو ہے اس کے اندر گرج بھی ہے، چمک بھی ہے۔ گرج سے مراد یہ کہ یہ کافر ہیں، تو پھر کفر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں بھی قرآن میں اترتی ہیں، اور کفر پر موت آنے کی جو دھمکیاں ہیں کہ ہمیشہ کی دوزخ کا عذاب ہوگا، وہ بھی ان کو سنائی دیتی ہیں۔ وہ برقن، اور ساتھ ساتھ اسلام کے واضح روشن دلائل بھی یہ دیکھتے ہیں۔ ایک ملا جلا ماحول ان کے سامنے ہے، ایک ایمان کی مسلطہار اور باران رحمت ہے، دوسری طرف ان کے اندر جو کفر ہے، کفر کی تاریکی اور اندھیرا ہے، اور پھر کفر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں نازل ہونے والی دھمکیاں ہیں، اور دوسری طرف پھر اسلام کی جو فتوحات ہیں، اسلام کے روشن دلائل ہیں، وہ بھی چمک رہے ہیں۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جیسے بارش تیز چل رہی ہو، اس میں گرج بھی ہو، چمک بھی ہو، تو بعض اوقات ایسا کرتا ہے کہ آدمی کہ یہ کڑکوں کی آواز مجھے نہ آئے، کانوں میں انگلیاں ڈال دیتا ہے، ڈر لگتا ہے اس کو۔ ان کا حال بھی یہ ہے کہ اسلام کے واضح روشن دلائل دیکھ کر کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں کہ یہ روشن دلائل یہ ہم تک نہ پہنچے، اسلام کی یہ باتیں ہم تک نہ پہنچیں اور ہم اسی طرح سے گزر جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے واللہ محیط الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بچ نہیں سکتے یہ، اور اگر اسی طرح کفر کے اندر ہی چلے گئے اسلام کے روشن دلائل دیکھنے کے باوجود، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ان کا مقدر بنے گا، اور پھر جہنم بھی وہ جو سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے۔ تو سب کچھ دیکھنے ان منافقین نے سب کچھ دیکھ لیا، اسلام کی فتوحات، حضور علیہ السلام کا روشن چہرہ۔ حالانکہ میں جمعے میں بھی عرض کیا تھا، منافقین کا یہودیوں کے ہی بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو ان کو پتہ چلا کہ اس طرح کوئی آدمی آیا جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو وہ معلوم کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرے کو دیکھا، دیکھتے ہی میرے دل کے اندر یہ بات اتر گئی کہ ایسا نورانی چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، یہ واقعی نبی ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو وہ تو ایک دفعہ دیکھنے پر ہی ایمان ان کے دل میں اتر گیا، اور جو باقی یہودی تھے وہ اپنی شہوات، خواہشات اور دنیاوی مال و دولت اور نذرانے، ان کی وجہ سے اسلام کا روشن چہرہ دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا اگر ہم نے مسلمان ہو گئے اور دل سے بھی مسلمان ہو گئے، ظاہر سے تو مسلمان تھے، دل سے بھی مسلمان ہو گئے، تو ہمیں جو ہمارے مرید نذرانے بھیجتے ہیں، ہدیے بھیجتے ہیں، تحفے بھیجتے ہیں، پھر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو دنیاوی لالچ کی وجہ سے، دنیاوی اغراض کی وجہ سے چمکتے ہوئے اسلام کو دیکھ کر بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ چمک اسلام کے روشن دلائل ان کی آنکھوں کو اچک لیں۔ یہاں جو فرمایا کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اب ان کے کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی وجہ سے نہ تو اسلام کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جو آدمی، اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کانوں میں انگلیاں ڈال دے کہ اس کی آواز مجھے نہ آئے، یہ جو فائر مارے گا مجھے مارے گا تو اس کی آواز مجھے نہیں آنی چاہیے۔ اب اس کی آواز سے تو بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، لیکن کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی وجہ سے آواز تو اس کو آئے نہ آئے، لیکن اس کا اسلحہ اس پر کام کر جائے گا۔ اسی طرح ان کا بھی حال ہوا کہ اسلام کے روشن دلائل دیکھنے کے باوجود کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے اسلام کے فتوحات تو نہیں روکی، اسلام تو ترقی کرتا رہا، لیکن ان کا اپنا نقصان ہو گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ان کا مقدر بن گیا۔ آگے اسی مثال کو بیان کیا، کلما اضاء لہم، جب بھی وہ بجلی ان کے لیے روشنی پیدا کرتی ہے، مشوفی، اس میں چلنے لگتے ہیں۔ یعنی جب اسلام کی فتوحات اور اس کی برکات کو دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ ہم بھی اس روشنی میں چلنے لگیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ بجلی ان پر اندھیرا کر دیتی کھڑے ہو جاتے ہیں۔
یعنی پھر جب اپنا کفر سامنے آ جاتا ہے، کفر کے دور کے مزے سامنے آ جاتے ہیں، کفر میں تو حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور کسی چیز کا کوئی خیال نہیں ہوتا، پھر کفر کے مزے اور اسلام کی پابندیاں سامنے آتی ہیں، قاموا پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام کی ترقی دیکھ کر بھی آگے نہیں بڑھتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں ان سے سلب کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو یہ منافقین کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس پورے رکوع کے اندر۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کوئی منافق ہے یا نہیں، کیونکہ اگر آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے تو آیا اس کو منافق کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ تو کسی کو منافق کہنے کے لیے دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا نفاق معلوم کا ہوگا وحی کے ذریعے سے، اور وحی کا سلسلہ اب بند ہو چکا، کسی پر وحی نہیں آ سکتی کہ اس کو وحی کے ذریعے سے بتایا جائے کہ فلاں فلاں منافق ہے، لہذا وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی کسی آدمی خود اپنی زبان سے، اس کی زبان سے، اس کے عمل سے اسلام کے عقائد کے خلاف وہ کوئی عقیدہ بیان کر رہا ہے، کوئی نظریہ بیان کر رہا ہے، تو اس کو پھر منافق نہیں، آج کل تو جو ہوگا وہ کافر ہی ہوگا۔ جیسے قادیانی ہے، اب وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخری نبی بھی ہیں، لیکن بیچ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے بھی نبوت کا راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ذلی بروزی نبی ہے، وہ یعنی حضور علیہ السلام کی نبوت کے سائے میں چلتے چلتے وہ بھی نبی بن گیا ہے۔ تو اس طرح کا جو عقیدہ بیان کرے گا اس کو ملحد کہیں گے، زندیق کہیں گے، اور وہ کافر ہی ہوگا۔ تو آج دنیا کے اندر یا کفر ہے یا اسلام ہے، منافق کوئی نہیں۔ ہاں، منافقین کی نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی اس کے اندر منافقین کی نشانیاں ہیں۔ ایک، بات کرنے میں جھوٹ بولنا، وعدہ کر کے پھر وعدہ خلافی کرنا، یہ بھی منافقین کی عادت ہے۔ اور تیسرا فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کر لینا، یہ بھی نفاق ہے۔ اور ایک چوتھی علامت بھی ایک حدیث میں بیان فرمائی، اذا خاصم فجر، جب کسی سے کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو میں ہو گئی تو فوراً گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو گالیاں بکنا یہ بھی منافقین کا کام تھا، اس کی تشریح آگے چل کے آئے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک کردار اللہ تعالیٰ نے ان آیاتوں میں بیان فرمایا کہ اوپر سے اور اندر سے کچھ اور ہو، دوغلا پان جسے کہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ نہیں پیدا کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسلام کی پوری روشن دلائل جب ہمارے سامنے ہے تو دل و جان سے ہمیں اپنے ایمان پر، اسلام پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔